یہی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی اس کا انکار کیا، غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کو کراس کیا، وہ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مصر، فرعون کی دنیا یا پھر فرعونوں کی دنیا، وہ کتنے تھے، کہاں گئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ سب کے سب غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں چور اور معاذ اللہ خود کو خدا کہنے والے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مصر کا پہلا فرعون نارمر تھا۔ اس نے مصر کے شمال اور جنوب کو یکجا کیا۔ تب اس کے خاندان والوں نے اور باقی لوگوں نے مل کر اسے اپنا لیڈر بنایا اور اسے لقب دیا فرعون۔ یوں نارمر کے دل میں پہلی دفعہ فخر کی چنگاری ابھری اور بعد میں یہی لقب دنیا کے ظالم بادشاہوں کی علامت بن گیا۔ مصر میں تقریباً 30 خاندانوں میں سے کل ملا کر 170 سے 190 فرعونوں نے حکومت کی۔ ان میں سے کچھ کے نام آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں گونجتے ہیں، جیسے توت عنخ آمون، رامسس دوم، آمن ہوتپ، اخناتون، تہتموس اور من پتہ۔ زیادہ تر فرعونوں کا انجام عبرت ناک ہی ہوا۔ ان میں سے کچھ ریت کے ٹیلوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے اور کچھ ممی بن کر آج دنیا کے عجائب گھروں میں خاموش چیخیں مار رہے ہیں۔ فرعون دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے وہ خود کو ان کا بیٹا یا نمائندہ کہتے تھے، اور پھر اسی وجہ سے وہ خود کو کہتے تھے خدا، معاذ اللہ۔ اخناتون ان میں واحد فرعون تھا جس نے اپنے دور حکومت میں باقی تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی لگا دی اور صرف ایک دیوتا کی عبادت کو لازمی قرار دیا، اور وہ تھی سورج کی روشنی، جسے اس وقت وہ لوگ آتن کہتے تھے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ توحید کی طرف راغب ہونے لگا تھا، مگر اس کے خاندان والوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو غدار کہنا شروع کر دیا اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب وہ مرا تو اس کی لاش کو ریت کے ٹیلوں میں پھینک دیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے چلیں کہ جب 1922 میں توت عنخ آمون کا مقبرہ دریافت ہوا تو اسے کھولنے والے کئی ماہرین ایک ایک کر کے مر گئے۔ کبھی کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کبھی کسی کو دل کا دورہ ہوا اور کبھی کوئی بغیر کسی وجہ کے مر گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ یہ راز آج بھی راز بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کا نام کیا تھا؟ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون کا نام رامسس دوم تھا، جبکہ چند ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ رامسس دوم کا بیٹا من پتہ تھا، لیکن زیادہ تر شواہد رامسس دوم سے ملتے ہیں، اور ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت کے فرعون کا نام رامسس دوم ہی تھا۔ اس نے 1213 قبل مسیح سے لے کر 1289 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی۔ فرعونوں کی تاریخ غرور اور تکبر کی ایک ایسی کہانی ہے جو وقت کے سینے پر نقش ہے۔ ایک وقت تھا جب فرعون خود کو خدا کہتے تھے اور آج شیشے کے ڈبوں میں بند ہو کر دنیا کے لیے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ بس یہی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ جب فرعون کو یہ خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا خاتمہ کرے گا، تو اس وقت فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی۔ معصوم چھوٹے بچے اور ان کا قتل عام۔ اس نے تمام شیرخوار بچوں کو قتل کروا دیا اور حاملہ عورتوں کے حمل گروا دیے۔ جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے آگاہ کیا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق یا ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں اور آپ کو آپ کا بچہ واپس مل جائے گا۔ جب وہ ٹوکری یا صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو اوپر سے فرعون کی بیوی آسیہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اس کو دریا سے نکلوایا۔ جب کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ بچے کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اس پر فدا ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں اس بچے کو پالوں گی۔ اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس نے اسے نجومیوں کی بات بتائی۔ تب اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کا تو نہیں ہے۔ تب فرعون مان گیا اور اس بچے کو پالنے کی اجازت دے دی۔
لیکن یہاں ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب اس بچے کو دائیوں کے حوالے کیا گیا کہ آپ ان کو اپنا دودھ پلائیں، تو اس بچے نے تمام دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اور یہی منظر حضرت موسیٰ کی بہن محل میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی فوراً مان گئی اور یوں حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹایا گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہی بچہ فرعون کے محل میں کھیلتا رہا، کودتا رہا اور جوان ہو گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توحید کا حکم دیا۔ آپ بنی اسرائیل کو توحید کا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کر دیا، اور یوں لوگ جو کہ فرعون کے ظلم اور جبر سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے اس میں ایمان کی روشنی دیکھی۔ جب اس بات کا پتہ فرعون کو چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرا پیغام فرعون تک پہنچائیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کے سامنے رکھا تو وہ ہنسنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا رب، اور اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف راغب ہونے لگے، اور یوں فرعون اس بات پر آگ بگولا ہوا کہ لوگ ایمان کی طرف کیوں راغب ہونے لگے۔ تب اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو ختم کر دو، ورنہ یہی لوگ ایک دن تمہیں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ جب اس بات کا پتہ حضرت موسیٰ کو چلا تو آپ نے اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ یہی بات جب فرعون کو پتہ چلی تو اس نے اپنا لشکر لیا اور آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ سمندر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دلچسپ صورتحال دیکھی کہ سمندر کا پانی دو طرف ہٹا ہوا ہے اور درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر اس راستے سے جا رہے ہیں۔ تب وہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں شیطان نے ایک بات ڈالی، اور اس نے اپنے لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا کہ یہ سب میرے حکم سے ہوا ہے کہ میں ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کر دوں۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر اسی راستے پر داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ سمندر میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، ہم تمہاری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تم نشان عبرت بنو ان لوگوں کے لیے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔